Now we discuss the most important part of speech, verb. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کائنات کی تمام اشیاء جاندار ہوں یا بے جان، دکھائی دیں یا نہ دیں، ناؤنز کہلاتی ہیں۔ یہ تمام ناؤنز ہر لمحہ یا تو کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کیفیت، حالت یعنی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں۔ ان کے کام یعنی ایکشن یا کیفیت یعنی اسٹیٹ کو ظاہر کرنے والا لفظ ورب کہلاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ورب وہ لفظ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ فکرے کا سبجیکٹ کیا ہے یا کیا کرتا ہے۔ انگریزی میں ورب کی تعریف یوں کی جاتی ہے: A word which denotes action or being of a subject, what a subject is or does. Examples دیکھیے: He goes to college every day. وہ روزانہ کالج جاتا ہے۔ It usually rains in July. جولائی میں عموماً بارشیں ہوتی ہیں۔ I helped him. میں نے اس کی مدد کی۔ She locked the door. اس نے دروازہ کو تالا لگا دیا۔ ان فقرات میں goes، rains، helped اور locked ایسے verbs ہیں جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ایسے verbs جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کریں ایکشن verbs کہلاتے ہیں۔ اب کچھ مزید فقرات دیکھیے۔ She is a doctor. I am a student. You are intelligent. Ali was absent yesterday. The students were very happy. ان sentences میں is، am، are، was، were verbs ہیں، اور یہ verbs کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر نہیں کر رہے بلکہ ان sentences کے سبجیکٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہیں، یعنی ان کی کیفیت، اسٹیٹ ظاہر کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے verbs جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرنے کی بجائے کیفیت، اسٹیٹ ظاہر کریں اسٹیٹ verbs کہلاتے ہیں۔ کچھ اسٹیٹ verbs نوٹ کیجئے: believe، belong، consist، contain، depend، deserve، exist، hate، love، know، like، mean، own، need، remember، resemble، seem، understand۔ ایکشن verbs کے برعکس اسٹیٹ verbs سے ذہن میں کسی حرکت، موومنٹ کا تصور نہیں ابھرتا۔ یہ یاد رکھیں کہ is، am، are، was، were اور been verb be کی ہی مختلف حالتیں ہیں، یعنی is، am، are، was، were اور been کو مجموعی طور پر be کہا جاتا ہے۔ been کسی فقرے میں اکیلا استعمال نہیں ہوتا بلکہ has، have اور had کے ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ is، am، are، was، were اور been کو being verbs بھی کہتے ہیں۔ اب ان فقرات کو دیکھیے۔ نوشین has curly hair. نوشین کے بال گھنگریالے ہیں۔ I have a new car. They had a lot of money. ان کے پاس بہت سی دولت تھی۔ ان فقرات میں has، have اور had verbs ہیں جو ملکیت یعنی possession ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ verb کسی فقرے کا لازمی حصہ ہوتا ہے اور کوئی بھی فقرہ verb کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔